آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مصر کے بادشاہ جس کا نام جریج تھا، اور مصر کے یہ بادشاہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب کیا ہوا کرتا تھا؟ فرعون۔ بعد ازاں وہ جب ڈوب گیا اور عبرتناک اس کی موت ہو گئی تو آہستہ آہستہ مصر کے بادشاہوں نے اپنے لقب کو تبدیل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا لقب مقوقس ہوا کرتا تھا۔ مقوقس، ان کو مصر کا جو بھی بادشاہ تھا اس کو مقوقس کہا کرتے تھے فرعون کی بجائے۔ تو اس کا شاہ مقوقس کو جو لیٹر ہے، بنیادی طور پہ اس بادشاہ کا اپنا نام جریج بن میتھیو تھا، لیکن اس کو مقوقس، شاہ مقوقس کے نام سے احادیث کی کتب میں جو ذکر کیا جاتا ہے یہ بھی ان کا لقب ہے۔ بنیادی طور پہ اصل نام جریج بن میتھیو تھے وہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی لیٹر لکھا، یہ بھی عیسائی تھے۔ ان کے مدرجات لیٹر کے بالکل نجاشی کے مدرجات سے ملتے جلتے ہیں، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتا کا انتخاب کیا کہ وہ لیٹر لے کے جائیں۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا وہی ہیں جن کے بارے میں مشہور واقعات ہیں کہ بدر میں شرکت کی، بعد ازاں ایک چھوٹا سا رکا لکھ کے مکہ کے لوگوں کو بھیجا، اور پھر رسول اللہ نے اپنے 3 جرنیل بھیجے، وہ لیٹر عورت کے بالوں سے برآمد ہو گیا۔ یہ پتہ آپ کو سارے کا سارا واقعہ انشاءاللہ کبھی موقع آیا دوبارہ دہرا دیں گے۔ تو یہ جب لیٹر پکڑا گیا تو حضرت عمر آئے تھے اور رسول اللہ کو آ کے کہا تھا مجھے حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، مجھے حکم دیجئے، اس نے لیٹر لکھا ہے، جاسوسی کی ہے۔ اور حضرت حاطب بن ابی بلتا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا بنیادی طور پہ جو مہاجرین ہیں وہ سارے کے سارے مکی ہیں، اور وہ ادھر ہجرت کر کے ان کے ساتھ معاملات اور احسان والے تعلقات ہیں، تو میں نے سوچا اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی تو ان کو تو کچھ نہیں کہیں گے، ہمارے تو ان کے ساتھ احسان والے کوئی تعلق نہیں، میں نے کوئی غداری نہیں کی، صرف یہ اطلاع دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار لے کے آ رہے ہیں۔ بہرحال ان کے عذر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضرت عمر مزید بھڑک اٹھے اور کہنے لگے اب میں نے اس کی گردن کو اڑانا ہے، مجھے حکم دیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول یہ دیکھیں، غداری بھی کر رہا ہے، اوپر سے ہیلیں حجتیں بھی پیش کر رہا ہے، اوپر سے جواب بھی دے رہا ہے، اب میں اس کی گردن اڑانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹھ جا، خاموش ہو جا عمر، تجھے نہیں پتا یہ بدر کا صحابی ہے، اور بدر کے بارے میں اللہ نے بھی آسمان سے اور میں رسول اللہ نے بھی تجھے بتلایا نہیں ہے کہ یہ جو جی چاہے کرتے رہیں، اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ وہ حاطب بن ابی بلتا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مقوقس کے پاس بھیجا، جریج بن میتھیو کے پاس، تو وہ رسول اللہ کا خط بار بار پڑھنے لگا، کہنے لگا میں اس بارے میں غور کرتا ہوں لیکن مجھے بتلائیے کہ ہم اپنا دین کیوں چھوڑیں۔ تو پھر انہوں نے بڑی زبردست وہاں پہ سفیرانہ کردار کو ادا کیا، کہا یہاں پہ اسی زمین کے اوپر، جس تخت کے اوپر تم بیٹھے ہو، اس تخت کے اوپر ایک ایسا بادشاہ بیٹھا کرتا تھا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، وہ فرعون، انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے اس کو نہیں چھوڑا اس کے تکبر کی وجہ سے۔ اسلام اس لیے قبول کرو، ایک تبلیغی انداز میں گفتگو کی کہ جس طرح موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے، عیسیٰ کے بعد ایک رسول نے آنا ہے، تمہاری انجیل تمہاری کتابوں میں لکھا، ہاں آنا ہے، مانتے ہیں، لیکن میں تو سمجھتا تھا وہ آئے گا شام سے، یہ عرب سے آیا تو مجھے مزید غور و فکر کی اجازت دو، مجھے مزید سوچنے کی مہلت دی جائے، میں اس لیٹر کو بار بار پڑھوں گا، سوچوں گا، غور و فکر کروں گا۔ خیر حاطب بن ابی بلتا نے مزید اسلام کی دعوت دی اور کہا اسلام اس سے بہتر دین ہے۔ تاریخ کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات تو ملتی ہے کہ جریج بن میتھیو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا اکرام کیا، اس کو ایک ملازمہ کو کہا کہ ایک ڈبیا میں، ہاتھی دانت کی ڈبیا میں ڈال دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط آج دنیا میں اسی ڈبیا کے اندر موجود ہے، اور آج بھی دنیا کے مختلف عجائب گھروں میں اس کی فوٹو سٹیٹ اور فوٹو کاپیاں بھی موجود ہیں، اور اصل خط بھی دنیا میں موجود ہے۔ اس نے اسی وقت محفوظ کر لیا اور اپنی ملازمہ کو تھما دیا، اور جواب میں ایک لیٹر لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا،
اور کہا آپ نے جو خط میں مندرجات لکھے ہیں میں ان کے بارے میں غور و خوض کر رہا ہوں، مجھے مہلت دی جائے، اور میں یقینی طور پر یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، آپ پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں، انبیاء کا یہی کام ہوتا ہے۔ میرے دل میں آپ کی باتیں لگی ہیں، میں مانتا ہوں کہ نبیوں کا اخلاق اور نبیوں کا معاملہ اور جو میں نے آپ کے سفیر سے گفتگو کیا، میرا مشاہدہ یہی کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ابھی میں مزید کچھ نشانیوں کا انتظار کر رہا ہوں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جنہوں نے آنا تھا اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ تحفے اور تحائف بھی بھیجے۔ انہی تحفوں میں ایک بہت بڑا تحفہ دلدل نام کا خچر بھی تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک عرصہ زندہ رہا، اور کب مرا؟ حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ خچر فوت ہوا تھا۔ یہ جو خچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، جس کا نام دلدل معروف ہے، یہ اسی شاہ مقوقس جریج بن میتھیو نے بھیجا تھا، اور اس کے علاوہ 2 لونڈیاں بھی بھیجی تھی، ماریہ قبطیہ اور سیرین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو تو قبول کیا تھا، اور سیرین کو حسان ابن ثابت کو گفٹ کر دیا تھا، اور یہی وہ ماریہ قبطیہ ہیں کہ جن کے بطن سے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے اور ماں ہاجرہ کی وجہ سے اپنی امت کو ایک وصیت کر گئے اور کہہ گئے کہ ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے، ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے۔ جب تم مصر کو فتح کر لینا تو ان کے باشندوں اور باسیوں سے نرمی اختیار کرنا، وجہ کیونکہ ان کی تمہارے نبی کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے۔ حضرت عمر بن العاص نے جب مصر کو فتح کیا، چابیاں لے لی، زمینیں آ گئی، ہر چیز کنٹرول میں آ گئی، قاصد، وزیر، مشیر پڑھنے لگے یہ چیز، یہ علاقہ، یہ سلطنت، یہ باغ، یہ خطہ، یہ جائیداد۔ عمر بن العاص کہہ رہے ہیں کس کی تھی؟ اس کی تھی، واپس کر دی جائے، اس کی تھی، واپس کر دی جائے، اس کی تھی، واپس کر دی جائے، اس کی تھی، واپس کر دی جائے۔ مصری حیران ہو گئے، یہ کیا فاتح ہیں، ابھی قبضہ کیا ہے، ابھی چابیاں لی ہیں، ابھی لسٹیں بنا رہے ہیں کہ کس کی تھی اس کو واپس کر، جس کی تھی اس کو واپس کر۔ یہ کیسے فاتح ہیں؟ بھائی آپ نے فتح کیوں کیا؟ اگر آپ نے ساری جائیدادیں، جگیریں، زمینیں، یہ ساری اموال، املاک ہمیں ہی واپس لٹانے تھے تو پھر فتح کیوں کیا تھا؟ ہم نے فتح دنیا کے مال و متاع کے لیے نہیں کیا، ہم نے اسلام کے لیے کیا ہے۔ ہاں تمہارے ساتھ ایک خاص معاملہ اس لیے کر رہے ہیں، عمر بن العاص نے کہا تھا کہ ہمارے نبی نے ہمیں وصیت کی تھی کہ ان قریب تم مصریوں کو فتح کرو گے، تو جب تم فتح کرنا تو احسان والا معاملہ کرنا، تمہارے ساتھ احسان کر رہے ہیں اس نبی کی وصیت کے اوپر۔ کس وجہ سے؟ 2 پادری بول اٹھے، آپ کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی آپ کے نبی نے یہ کہا تھا؟ جی ہاں۔ اسی وقت 2 لاٹ پادریوں نے، مصر کے جو سب سے بڑی پادری تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسی وصیت اور نصیحت کوئی اللہ کا رسول اور پیغمبر ہی کر سکتا ہے، ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اور ان دونوں نے اسلام قبول کیا تو 80,000 سے زائد مصری جن کو فتح کیا گیا تھا، سب کے سب نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اندازہ لگا لیجیے یہ احسان کا بدلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا، جس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، جی ایک حدیث پر عمل کر جانے سے کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث کے اوپر عمل کرنے سے 80,000 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، ایک حدیث کے۔